قدرت کے 4 موسم سردی، گرمی، خزاں، بہار مقررہ وقت پر آتے ہیں۔ مونسون کی بارشیں بھی اسی سلسلے کا حصہ ہیں۔ دنیا بھر میں موسموں کی مناسبت سے حکومتیں اپنی انتظامی منصوبہ بندی کرتی ہیں تاکہ عوام الناس کی روزمرہ زندگی میں کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں، لیکن پاکستان میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں فقط دہائیوں کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوتی۔ انتظامیہ اپنے فرائض سے نابلد عوام کے ٹیکسز پر ملنے والی مراعات میں مگن رہتی ہے۔ بلدیاتی ادارے رحمت کو زحمت میں بدلنے کا کمال ہنر رکھتے ہیں۔ بد انتظامی کی وجہ سے مونسون کی بارشیں رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہیں۔ یہی حال دیگر اداروں کا بھی ہے، جس میں سے ایک بجلی ہے۔ جہاں ہر سال بارشیں تباہی و بربادی مچاتی ہیں، وہیں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ کا ایک تار کئی انسانی جانوں کے لیے فوری اور اذیت ناک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اموات کا ہونا جیسے سیاسی پارٹیوں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور بدقسمتی سے شہری ادارے جو شہریوں کے لیے ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں۔ ایسے میں سارا نزلہ بجلی کی ترسیل پر مامور اداروں پر گرتا ہے، حالانکہ ان حادثاتی اموات کی ذمہ داری واٹر بورڈ، ڈی ایم سی اور کے ایم سی پر بھی اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنا کہ الیکٹرک پر۔ سرکاری ٹیکسوں اور فیسوں کی مد میں حاصل ہونے والی بیش بہا آمدنی کالی بھیڑوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ جب بھی کراچی میں بدنظمی کی بات کی جاتی ہے، بلدیاتی ادارے فنڈز نہ ملنے یا کمی کا رونا رونے لگتے ہیں۔ شہری گندگی اور غلاظتوں میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سی قبل از مونسون بجٹ ملنے کے باوجود گٹر نالوں کی صفائی کا کام نہیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میگا سٹی میں سیوریج کا کوئی اپنا نظام نہیں، بلکہ بارانی نالوں میں سیوریج کا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ رواں سال بارش کے پہلے اسپیل میں کم تباہیاں ہوئیں، لیکن دوسرے اسپیل میں سیلابی ریلے امڈ آئے، پورا شہر سیلاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری انتظامیہ مکمل طور سے ناکام ہو گئی۔ وفاقی حکومت کی مداخلت سے این ڈی ایم اے نے ایف ڈبلیو او کے تعاون سے ان کی مشینری استعمال کرتے ہوئے بڑے نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا۔ شہر کراچی میں این ڈی ایم اے کی جانب سے نالوں کی صفائی کا سلسلہ جاری تھا۔ کراچی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل، جو کراچی کے 6 اضلاع میں سب سے زیادہ گندگی کی تصویر پیش کر رہا تھا، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود گجر نالے میں بھی صفائی کی جا رہی تھی، جہاں قومی اور صوبائی اسمبلی کے عوامی نمائندوں کے ساتھ شہری انتظامیہ بھی وہاں موجود تھی۔ ٹیم گرفت نے بھی گجر نالے کا رخ کیا۔ این ڈی ایم اے اس سارے کام میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ضرورت تھی کہ این ڈی ایم اے یا ایف ڈبلیو او آ کے یہاں پہ نالوں کی صفائی کرتا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس چیز کی ضرورت تھی۔ سندھ گورنمنٹ کی گزشتہ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے لاسٹ ٹائم بھی علی زیدی نے، ہمارے جو منسٹر ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی کراچی کی صفائی ایک دفعہ کر کے دکھا دی جائے کہ صفائی ہوتی کس طرح ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کراچی والوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے تو کراچی کی حالت بہتر رہے گی، جتنا بھی ادھر جو ہے بارش ہو جائے۔ مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ اپنی روش پہ رہی، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی روش پہ رہی، اور انہوں نے اسی طریقے سے آج بھی آپ دیکھ لیں، میرا خیال شاید پچھلے سال سے زیادہ، اگر آپ پورا کراچی کا سروے کروائیں گے تو پچھلے سال سے زیادہ کچرا اس وقت نکل رہا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کس طریقے سے اسی روش پہ چلتے ہوئے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ کام کروانے کے حوالے سے جو شروع سے تقریباً ہر پارٹی سندھ گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کی تنقید کرتی رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرواتے بلکہ یہ پیسے بناتے ہیں۔ ایم پی اے ریاض نے شہری انتظامیہ پر شدید تنقید کی، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بد انتظامی جوں کی توں ہے۔ دیکھیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو کام تھا، انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر صوبہ سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ میں یہ ذمہ داری سنبھالنی تھی، مگر وہ آج تک 2 یا 3 ڈسٹرکٹ تک ہی محیط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس کو بھی یوز کر رہی ہے پیسہ بنانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس وقت جو کام کر رہی ہے
وہ بھی وہی کام کر رہی ہے جو سندھ گورنمنٹ کی یا پیپلز پارٹی کی منشا ہے. ان کے منشا کے مطابق وہ کام کر رہی ہے. ان کو پبلک سے سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پبلک ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. MNA اسلم خان بھی صوبائی اور شہری حکومت پر کڑی تنقید کرتے نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی نااہلی ہی ہے جو نالوں کی صفائی کے لیے افواج پاکستان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ فوج ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے, لیکن مشینری ان کے پاس ہے, آرگنائز یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ پورا ڈپارٹمنٹ میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں اور سندھ حکومت کی میں خاص کر بات کرتا ہوں. سندھ حکومت ایک بلڈنگ اگر 3 منزلہ بلڈنگ بھی گر جائے تو اس کو ملبہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کو پولیٹیکل بنایا جائے. یہ فوج ہماری فوج ہے, ہماری اپنی فوج ہے اور ان کے صاف شفاف کام کرتی ہے. اس لیے ان کو لایا گیا تاکہ یہ کام ہو سکے. اگر یہی کام سندھ گورنمنٹ کو دے دیتے کہ آپ کرو, آپ کو پتہ جس طرح سالڈ ویسٹ والے کرتے ہیں $5 کی چیز $15 پہ لے کے جاتے ہیں, تو یہ کام اسی طرح بڑھ جاتا. یہ مسئلہ ہے. موجودہ صورتحال میں سینئر صحافی کی دی گئی خبر کے مطابق میئر کراچی کی مدت ختم ہوتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, MQM پاکستان اور PSP ایک معاہدے کے تحت کراچی کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کریں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساجے کی ہانڈی کب تک چلتی ہے. جس پروسیجر کو بھی آپ کو کراچی کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اڈاپٹ کرنا ہے, تو ایشوز کو ریزالو کرنے سے پہلے آپ نے یونٹی آف کمانڈ, رسپانسبلٹیز آف جو بھی آپ کمیٹی بنا رہے ہیں, جو بھی اس کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی. یونٹی آف کمانڈ آپ کو دینی ہوگی. واٹر بورڈ کا سسٹم آپ کو اس کمیٹی کے یا اس ایڈمنسٹریشن, جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی, اس کو دینا ہوگا. آپ کو SBA کا, آپ کو کراچی کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کو کہ کہتے تھے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ, جو SBCA میں ضم کر دیا گیا ہے, اس ماسٹر پلان کو سب سے اوپر لے کر آنا ہوگا, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا. جب پہلے آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں پیسہ از ناٹ این ایشو. میں نے لمبا عرصہ تو نہیں گزارا, 1 سال گزارا. اس 1 سال میں تقریباً 5 مہینے میں نے لیڈ کیا ہے. اور فارچونیٹلی کہہ لیں کہ جسٹ ٹو ہیو دی ایکسپیرینس, اللہ تعالیٰ نے اس تجربے سے گزارنا تھا. تو اسی 5 مہینوں میں ایک دفعہ ہیوی بارش بھی ہو گئی تھی. میں نے اس وقت یہ جو 38 نالوں کی, جو بڑے نالوں کی بات ہوتی ہے, اس میں سے پورے 38 تو نہیں لیے تھے, لیکن جو مین 12 نالے تھے جہاں سے مین فلو ہوتا تھا, آپ یقین کریں گے 10 دن کام ہوا اس پہ, ایک جگہ کو پہنچتا تھا. تو یہ پریکٹیکلی سب جگہوں پہ جا کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہ کام میں نے جس چیز کے لیے 50 کروڑ روپے وقت تھے, 12 کروڑ میں کروایا تھا, اور شاید 12 سے بھی کم میں کروایا تھا, کیونکہ مانیٹر بھی کر رہا تھا, سب کے ریٹس بھی میرے پاس تھے, میں ان کے آرز گن رہا تھا, روزانہ کی رپورٹس لے رہا تھا. تو 50 کروڑ روپے جب اس مد میں ملتے ہیں, تو یہ کام اگر ہم بارشوں سے پہلے کنٹینیوسلی کریں تو کیا یہ نالے جو ہیں یہ اوور فلو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے, 3 دفعہ تو خود میئر کہتے ہیں کہ 50 کروڑ روپے کی قسطیں ملی ہے, ٹھیک ہے نا. چوتھے ٹرم میں یہ ورلڈ بینک کا 1 ارب 25 کروڑ روپے آ گیا. بھائی 1.25 ارب روپے, یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک بھی پتہ نہیں دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے, وہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ سب پیسے کھانے کے بہانے ہیں. اگر ایمانداری سے کام کریں تو دیز آر ناٹ دی ایشوز. چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی نے ماضی کی وہی گردان الاپی کے بلدیاتی ادارے صوبائی عدم تعاون کا شکار ہیں, اس لیے کراچی بد انتظامی کا شکار ہے. گویا وہ بد انتظامی کا اعتراف تو کرتے نظر آئے, باقی رہ گئی محکمہ جاتی چپقلش تو کراچی کی عوام کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. ریحان صاحب یہ بتائیے گا, یہ تمام چیزیں اس نہج تک کیوں خراب ہو گئیں کہ NDMA کو, FWO کو یہاں پہ آ کے کام کرنا پڑا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, روز اول سے ہی ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ کراچی کو, کیونکہ سندھ گورنمنٹ جس طرح سپورٹ کرنی چاہیے, جو کراچی کا حق ہے وہ اگر نہیں دے رہی تو کیا کراچی کو لاوارث چھوڑا جائے گا. MQM کا روز اول سے سٹانس یہی رہا. MQM کا PTI کے ساتھ کولیجن میں جانے کا ایک مین کاز یہی رہی کہ کراچی پیکیج اناؤنس کیا جائے, کراچی میں بھلے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کام ہونے کا سلسلہ ہو وہ شروع کیا جائے. باوجود اس بات کے کہ NFC کا کلیم کرتے ہیں وہ, اور پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ خود نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ, اور جو نچلی سطح تک منتقلی ہونی چاہیے فنڈز کی, ریسورسز کی یا اختیارات کی یا ڈپارٹمنٹس کی, وہ نہیں کر رہے. تو ہم اس طرح لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے. ریحان بھائی ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, یہ تمام چیزیں ہیں موجود کہ آپ کو فنڈز نہیں مل رہے,
لیکن 3 سال سے آپ لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی تو پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں, آفیسز اپنے انجوائے کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان سارے آفیسز کو چھوڑ کے آپ بائک آؤٹ کر کے اور جو ہے استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟ اگر آپ تک فنڈز نہیں پہنچ رہے, اختیارات نہیں پہنچ رہے, تو فائدہ کیا ہے پھر ان ساری چیزوں کا؟ عوام کا پیسہ لگ رہا ہے نا, آپ لوگ آفیسز یوز کر رہے ہیں, پروٹوکولز لے رہے ہیں. اگر ان کے عوام کے منتخب نمائندے نہیں کریں گے تو کیا وہ خالی بیٹھے گا آفس؟ یا وہاں پر وہ سرکاری اہلکار جو کہ سندھ حکومت کو رپورٹ کرتا ہے, وہ جو حشر پچھلے 10 سال سے بلدیاتی انتخابات جب نہیں ہوئے تھے تب کر رہا تھا, ویسے نہیں کرے گا؟ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. سیاسی جمہوری جدوجہد اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ویکیوم کو فل کریں اور اپنے ہمدرد اور سپورٹرز کا جو اسٹانس ہے وہ منظر عام پہ لے کر آئیں. رمضان میں بڑے جوش میں آئے پی ٹی آئی والے, لائنیں ڈالنا شروع کر دی, لائنیں ڈالی اس کے بعد غائب ہو گئے. جیسے ہی پہلی بارش آئی یہ لائنیں ساری اندر چلی گئی, جس میں کچھ گاڑیاں اندر چلی گئی کھڈے میں, جو محلے داروں نے اپنے مدد آپ نکالی. نہ کوئی فون اٹھانے والا, نہ کوئی گلی میں پوچھنے والا آنے والا کہ بھائی ہم نے لائن ڈالی تھی, اب ہم نے کام کرنا ہے. عید قربان کے فوراً بعد اس پروگرام کی تیاری شروع کر دی گئی تھی. ایسے میں صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی ناقص کارکردگی بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی. گجر نالے کی صورتحال جاننے کے بعد ٹیم گرفت نے شہر کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے کا فیصلہ کیا. کچھ فاصلے پر لیاقت آباد 10 نمبر کا علاقہ تھا, جہاں عید کے چھٹے روز کی جانے والی ریکارڈنگ کی صورتحال میں روڈ پر قربانی کے جانوروں کی آلائشیں جا بجا دیکھی جا سکتی ہیں. یہ دیکھیں ابھی سٹارٹ کیا ہے, اور یہ پہلا, بلکہ پیچھے بھی ہم چھوڑ کر آئے. یہ دیکھیں آپ, آج عید کو کا چھٹا دن ہے, ٹھیک ہے جی. یہ حالت دیکھیں, یہ پچھلے 4 دن سے یہاں پڑا ہوا ہے. اور اگر میرے ساتھ کیمرے کے ساتھ آپ آئیں ادھر, یہ آپ دیکھتے جائیں, اور یہ دیکھیں یہ آلائشیں یہ پڑی ہیں ساری کی ساری, اور یہ اس کی گردن پڑی ہے, اور یہاں اتنی سخت بدبو ہے کہ یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی. یہ ٹیم گرفت کے وزٹ کے دوران سڑکوں کی ناگفتگو صورتحال دکھائی دے رہی تھی. شہر کا ہر کونا کچرا کنڈی کی تصویر بنا ہوا تھا. گندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو دکھائی دے رہا تھا. تو جب دیکھا کراچی کی حالات یہ ہیں تو ہمارے عمران خان نے فوراً اس پہ ایکشن لیا اور 1 ارب روپے فوراً سیکشن کیا کہ جی 1 ارب روپے آپ ان کو این ڈی ایم اے سے ایف ڈبلیو او کو دو. بجٹ مختص کر دیا ہے. اب وہ جتنا خرچہ ہوگا, کیونکہ جب ایف ڈبلیو او لاسٹ ایئر جو انہوں نے کام کیا تھا علی زیدی کے ساتھ مل کے, تو اس میں ہمارے پاس پورا حساب کتاب آ چکا تھا. 9 کروڑ 80 لاکھ ان نالوں کے مد میں خرچ ہوا تھا. میں کہتا ہوں اگر زیادہ سے زیادہ خرچ ہوگا تو 20 کروڑ ہو جائیں گے, 30 کروڑ ہو جائیں گے, 40 ہو جائیں گے. تو ایک لمٹ دے دیے کہ بھئی 1 ارب روپے آپ کے پاس پڑیں, اب آپ اس میں سے جو خرچہ ہوگا وہ خرچ ہوتا رہے گا. اور اسی طرح سے یہ جو ہے ریلیز ہوا ہے وفاق کی طرف سے. بارشوں کے بعد سڑکوں کا ادھر جانا معمول کی بات ہے. عزیز آباد سے غریب آباد تک پھیلی 3 کلومیٹر کی خراب سڑک ایک دیرینہ مسئلہ ہے. تو تقریباً 3 کلومیٹر کی روڈ ہے یہ, اور یہ 3 یوسیاں اس میں لگتی ہے. اس میں یوسی 32, اس میں یوسی 30 اور یوسی 31. یہ 3 یوسیاں اس روڈ کو لگتی ہے, اور یہ اتنی امپورٹنٹ روڈ ہے. اس میں ٹریفک کا اتنا آنا جانا ہے, پچھلے کئی سالوں سے ٹوٹا پھوٹا ہے یہ. تو اللہ کا شکر ہے اس دفعہ ہمیں جس کو بنانا چاہیے تھا ڈی ایم سی کو بھی, کے ایم سی کو بھی نہیں کیا. لیکن ابھی جو ہمیں عمران خان نے جو ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ میں پیسے دیے ہیں پی ڈبلیو ڈی کو, اس میں یہ روڈ ہماری اپروو ہو گئی ہے, اور اس کا کانٹریکٹ بھی کیا نام ہے, ٹینڈر بھی پاس ہو چکا ہے. اگست کے اینڈ میں پیسہ آتا ہے تو ود ان 10 days اور 2 ہفتے کے اندر یہ پوری روڈ آپ کو بالکل چمچماتی نظر آئے گی. اور ایک بات امپورٹنٹ ہے, اب تک آپ نے دیکھا ہوگا چاہے شارع فیصل لے لیں, بڑی سی بڑی سڑک لے لیں, کسی بھی روڈ کے اندر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس میں چینل پٹی ایک ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو کونے پہ لے کے جاتی ہے, پھر وہ سیریز پہ چلی جاتی ہے, ڈرین کا سسٹم بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو نیا ٹینڈر ہمارا آئے گا, ہم ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر میرے آنے کے اندر جتنی بھی روڈ بنے گی اس میں ہم پہلے پانی کے بارش کا جو پانی ہوگا اس کا انتظام کریں گے, اور اس کے بعد وہ روڈ بنائیں گے, تاکہ یہ اس روڈ کی لائف 5 سال کے بجائے 10 سال ہو جائے, 10 سال کے بجائے 20 سال ہو جائے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے. ایم این اے کا کہنا تھا کہ سڑک کی تعمیر کی کوشش سودمند ثابت ہوئی ہے اور 3 کلومیٹر لمبی سڑک کا بجٹ منظور کروا لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سڑک ان کے وعدوں کے مطابق تعمیر ہوتی ہے یا نہیں, یا یہ دعوے بھی گزشتہ دعووں کی صورت اختیار کر کے کچھ عرصے بعد دم توڑ دیں گے. ایک علاقے میں عوام سراپا احتجاج نظر آئے. 2 دہائیوں سے سیوریج کے مسائل کی بنا پر نالوں کی تبدیلی کے لیے سراپا احتجاج رہنے کے بعد جب نالے تبدیل ہوئے تو سڑک کی تعمیر کے لیے پریشان ہے.
दूसरा ये कि नशेबी इलाका होने की वजह से बारिशों में गिरदो रवाह का पानी इसी इलाके का रुख करता है और घरों में पानी दाखिल होकर तबाही मचा देता है। ये तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी कहानी है कि यहाँ पे सीवरेज का मसला चल रहा था। रमज़ान में बड़े जोश में आए पीटीआई वाले, लाइनें डालना शुरू कर दी। लाइनें डाली, उसके बाद गायब हो गए। जैसे ही पहली बारिश आई, ये लाइनें सारी अंदर चली गई, जिसमें कुछ गाड़ियाँ अंदर चली गई खड्डे में। जो मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप निकाली, ना कोई फ़ोन उठाने वाला, ना कोई गली में पूछने वाला आने वाला कि भाई हमने लाइन डाली थी, अब हमने काम करना है। रोड बनाने के वादे हुए थे कि अगले हफ्ते में रोड बनाएंगे। रोड बनने का अभी तक रमज़ान भी चला गया, अब मेरे ख्याल से बकरा ईद आ गई, दूसरी ईद आ गई, रोड अभी तक नहीं बना। आप यहाँ के काउंसलर भी हैं, तो ये सारे जो गली का मामलात हैं कि पिछले 20-25 साल से यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता था, लाइनें नहीं थी। अब जबकि लाइनें डाली गई हैं तो हालिया बारिशों के बाद जो है वो लाइनें भी बैठ गई हैं। क्या सिलसिला है यहाँ पे? MNA फंड जो भी आया था 15 करोड़ रुपए का, उसमें हमने यहाँ के सीवरेज और रोड का अप्रूवल कराया था। अच्छा, सीवरेज लाइन तो डल चुकी है, लेकिन मोहल्लों वालों की शिकायत है कि ये सीवरेज लाइन बैठ गई है। अच्छा, उसमें हम ये है कि अभी हम कर रहे हैं काम कि ये सीवरेज लाइन जो है इसकी लेवलिंग हो, और उसके बाद आफ्टर जो मानसून है उसके बाद ये रोड का काम हो। जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है हमारा फंड नहीं है, लेकिन MNA MP के जो फंड आ रहे हैं उनके थ्रू हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इंतज़ामिया इर्रेस्पेक्टिव कि उसकी क्या रीज़न है, शहरी इंतज़ामिया ने पिछले गालिबन 10 से 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। कराची में बारानी सैलाब उमड़ आने की एक वजह शहर के बड़े नालों पर मौजूद तजावुजात कायम होना है। कब्जा माफिया ने रिहायशी और कारोबारी इलाकों की शक्ल बिगाड़ कर रखी हुई है। नाले और गिरदो नवाह के इलाके भी महफूज न रह सके। जिन इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से माजी में मुतअद्दिद नुमाइशी ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते रहे, लेकिन ऑपरेशंस के बाद दोबारा तजावुजात अपनी पिछली शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस सारे गोरख धंधे के पीछे कहीं इंतजामिया की गफलत और कहीं मिली भगत कार फरमा रही है। आवाम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक दिखाई देती हैं। तजावुजात की वजह से बारानी पानी के नालों की गुजरगाहें तंग हो चुकी हैं। नतीजतन रुकावटों की वजह से पानी नाले से निकलकर सड़कों का रुख करता है और फिर घरों में भर जाता है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हालिया बारिशों में सोशल मीडिया ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जिनमें घरों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया और सड़कों और गलियों में गाड़ियां बहती हुई नजर आई। अवामी इमलाक का ऐसा बेदरीग नुकसान हो जाए तो आया मुतासिरीन अपने नुकसान का जुर्माना किस से और कैसे वसूल करें? क्या मुल्की कानून इसमें कोई रहनुमाई फराहम करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके जो कंसर्न इदारे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर ये नाले किसके अंडर में आते हैं? KMC या एक्स डिफंक्ट KDA उनके अंडर में आते हैं, यानी शहरी इंतज़ामिया के अंडर में आते हैं। तो दे आर लाइबल टू बी सू, क्योंकि ड्यू टू देयर मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो डिप्राइव हुए हैं और ये फैटल एक्सीडेंट में भी जा सकते हैं और ये सू कर सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट कौन कर रहा है? सिटी गवर्नमेंट या शहरी इंतज़ामिया। देखिए, ये इसमें को आप 318 में इनके खिलाफ आप जा सकते हैं और बाकी फैटल एक्सीडेंट के अंदर आप इनके खिलाफ सू कर सकते हैं। गुज़श्ता साल बारिश के दौरान करंट लगने के हादसात के सबब मुल्क भर में 40 से जायद अमवात मंजर आम पर आई, जिनमें से 2 दर्जन से जायद अमवात सिर्फ शहर कराची में रिकॉर्ड पर आई। इस साल करंट लगने से हलाकतों के वाकयात में कदरे कमी रही, लेकिन मुकम्मल तौर से काबू न पाया जा सका। डिफेंस फेज 7 में के इलेक्ट्रिक के एक सब स्टेशन में मुश्तबा शख्स की हलाकत हुई, जो कि एक मुअम्मा बन गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि हलाक होने वाला शख्स बारिश से बचने के लिए पनाह लेने अंदर गया था, जबकि कुछ लोगों का शक है कि इलेक्ट्रिक की तंसीबात की चोरी के लिए दाखिल हुआ। हकीकत जो भी हो, अवाम को ऐसी गैर महफूज जगहों से एहतियात करनी चाहिए। मुख्तलिफ इदारे अगर किसी हादसा हो जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात डालते रहते हैं और कोई भी उस हादसे के नतीजे में होने वाली किसी मौत का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
اسی طریقے سے ہم آج یہاں پہ موجود ہیں ایک سب اسٹیشن ہے کے الیکٹرک کا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک چند دن پہلے ایک شخص کی الیکٹریکیوشن ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی. جس طریقے سے ادارے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں اور حادثے کی ذمہ داری کا بوجھ کوئی بھی ادارہ خوشی سے قبول نہیں کرتا، اس کے اوپر تھوپا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک شخص مشتبہ طور پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سب اسٹیشن کے اندر داخل ہوا. کس طریقے سے داخل ہوا؟ یہاں پہ دروازہ کھلا ہوا تھا یا یہ ہول جو دیوار کے اندر موجود ہے اس کے ذریعے سے داخل ہوا؟ بہرحال وہ شخص اندر داخل ہوا، کس طریقے سے داخل ہوا اس بارے میں اطلاعات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی جو باڈی ملی ہے وہ اس سب اسٹیشن کے اندر سے ملی ہے اور جھلسی ہوئی باڈی تھی بالکل. تو ایسی صورت میں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ شخص اندر کیوں داخل ہوا؟ کیونکہ یہ کے الیکٹرک کی انسٹالیشن ہے یا یہ کہ کسی بھی جگہ کسی بھی ادارے کی کوئی ایسی انسٹالیشن جہاں پہ جان کا خطرہ ہو وہاں پہ ایک عام آدمی کا جانا کیا اس کی جواز بنتا ہے یا کیا اس کے سبب ہوا جس کی وجہ سے وہ اندر چلا گیا؟ ایسی صورت میں عوام کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں جہاں پہ ان کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو اب ذمہ داری کس کے اوپر جاتی ہے یہ کیونکہ ایف آئی آر ہو چکی ہے اس کے اوپر اور تحقیقاتی ادارے جو تھانہ ہے متعلقہ تھانہ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے. کیوں یہ صورتحال پیش آئی یہ بعد میں جا کے پتہ چلے گا جب اس کیس کی انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی. اس بات کو بڑے پیرائے میں دیکھا جائے تو ضلعی حکومت اور پھر صوبائی حکومت ہے، کیونکہ گلی محلوں میں سیوریج کا پانی نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر متعلقہ ادارے پر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی لیکن نہ ہوئی، اور اگر صرف کے الیکٹرک پر بھی ایف آئی آر ہوئی تو آج اس کیس کی پیروی کون کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کرنٹ لگنے کے حادثات سے دوچار ہو اور فوری طور پر اس کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شٹر بند کرتا ہوا نوجوان کرنٹ کی زد میں آ گیا لیکن اسے قریب کھڑے شخص نے کسی صورت سے بچا لیا، لیکن اگر وہاں بھی پانی کھڑا ہوتا تو کسی صورت بچاؤ ممکن نہیں تھا. اتنی بڑی تعداد میں اموات کا ہونا عام آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بد انتظامی کے نتیجے میں دوران بارش ہونے والی ہلاکتوں کو حادثات کہا جائے یا قتل، اور کیا انتظامیہ اور کے الیکٹرک کی غفلت کو اقدام قتل میں شمار کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ بنیادی انتظامی جو ہے نا شہری انتظامیہ پہ پہلے نمبر پہ آتی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں شہری انتظامیہ ارسپیکٹیو کہ اس کی کیا ریزنز ہے، شہری انتظامیہ نے پچھلے غالباً 10 سے 15 سال میں کوئی کام نہیں ہوا کہ جو ایون دو کہ ریسکیو اگر کسی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس اس فیکٹری کی آگ بجھانے کے لیے پورے کراچی میں غالباً میگا سٹی ہے اس میں غالباً ایک ٹینڈر ہے، ایک گاڑی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. تو دیٹس وائی جو ہے نا، اور سیکنڈ یہ کہ لیگلی پرائر رسپانسبلٹی جو ہے نا یہ شہری انتظامیہ کی. 3 سال ہو گئے ہمیں گندا پانی یہ استعمال کرتے ہوئے، باہر سے ہم تھک گئے پانی لا کے. اب پانی کا کچھ کریں آپ، ہمارا لینڈ کا کچھ کریں. یہ 3 سال سے اسی طریقے سے آ رہا ہے پانی؟ بہت صاف ہے، بہت گندا کالا آتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے آتا ہے. ٹیم گرفت نے رخ کیا کراچی کے علاقے موسا کالونی کا. وہاں ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ عقل حیران ہو گئی. ہائی ٹینشن وائر گھروں سے بالکل متصل دکھائی دی. بجلی کے ہائی ٹینشن کھمبے گھر کے کمروں کے بیچوں بیچ موجود تھے. صاف ظاہر تھا کہ یہ صورتحال عوامی بے احتیاطی اور منفی رویوں کی عکاسی تھی. جہاں کوئی منصوبہ بندی نہ ہو اور قبضہ مافیا تجاوزات کرتی جائے وہاں یہ صورتحال عام سی بات ہے، لیکن یہ ساری صورتحال انسانی جانوں کے لیے خطرات سے بھرپور تھی. اسی طرح کورنگی کے علاقے میں تجاوزات کے باعث کھمبے گھروں کی زینت میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہیں. ایک مکین خاتون نے یہ بھی بتایا کہ بارشوں میں ان کے گھر میں کرنٹ پھیل جاتا ہے. کتنا ڈینجر ہے، یہ بند رکھتے ہیں اس کا اسٹور میں
बारिशों में करंट लगने से हलाकत की एक बड़ी वजह कुंडों के सबब होने वाले हादसात भी हैं। गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक में मलीर जाफर तैयार में एक रिक्शा ड्राइवर की हलाकत इसी सबब से हुई, जब ड्राइवर ने पानी पीने के लिए सहारा लिया और करंट ने उसे पकड़ लिया। आनन फानन घर का चिराग बुझ गया। कुंडों के सबब होने वाली ऐसी हलाकतों का कसूरवार कौन है? क्या कुंडे करंट से होने वाली अमवात इक़दाम कत्ल है? दो तरह के, एक है जो लीगली उसने अपनाया हुआ है, जैसे एक मोची है और टायर पंचर वाला है, और एक है उसने इलीगल कुंडा लिया हुआ है। तो दोनों सूरतों में जो ना लॉ तो ये है कि कुंडा इज नॉट परमिटेड, बट अगर एसओपी के तहत जो ना कुंडा कहीं आपको फैसिलिटेट किया गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़र है, कंज्यूमर है। और हावेवर अगर उसमें जो ना इदारे की कोई नेग्लिजेंस है तो 318 में तो वो जा सकता है, तो और ना कि वो 302। वो इस वजह से देखें इंटेंशन तो नहीं है ना मेरी किसी को, अगर मैंने कुंडा सपोज अथॉरिटी ने दिया है किसी को और वो लीगली यूज़ कर रहा है, टायर पंचर वाला कुंडा यूज़ कर रहा है, वहाँ पे उसका प्लग खराब है, कोई दूसरा बंदा आता है खड़ा होके जो ना वो ऊपर उससे टकरा जाता है सपोज, या वहाँ खड्डा है, कोई पानी भी है, कुछ इस तरह की चीज़ है, सपोज कुंडा जो ना वहाँ से जो ना उसका करंट लगता है, उसका लेबर या वट एवर कोई भी इसकी डेथ होती है, तो इदारा तो इसका जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार वो कंज्यूमर है जिसने लिया हुआ है। तो क्योंकि इदारे की जिम्मेदारी की इंटेंट ये नहीं थी कि उससे किसी को लॉस इंजरी हो, बल्कि मैं तो फैसिलिटेट कर रहा हूँ। कुंडा लगाने वाला जिम्मेदार है, उस हद तक जिम्मेदार है कि उसकी इंटेंशन क्या है। वो इस हद तक जिम्मेदार नहीं है कि कोई उसके कुंडे से आके टकराए, ठीक है। बाइक खड़ी है और वहाँ पे जो ना सपोज कुंडा है, और बाइक वाले को करंट लग जाता है, अगर कुंडे वाले की नेग्लिजेंस है तो वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाइक वाले की गलती। शहरी मजमूई बदइंतजामी को देखते हुए टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर से राब्ता किया जाए और उनका मौक़िफ़ जाना जाए। इत्तला मिली कि मेयर कराची लायंस एरिया में एक पार्क के इफ्तिताह के लिए आने वाले हैं। टीम गिरफ्त भी वहां पहुंची जहां मेयर कराची से उनके पास वक्त की कमी के बायस कोई वक्त न लिया जा सका, लेकिन एक पार्क जिसमें एक दीवार को 3D पेंटिंग के जरिए से खूबसूरत बनाया जा रहा था, वहां पिछली गली में शहरी सीवरेज के पानी को इस्तेमाल करते हुए नजर आए। 3 साल हो गए हमें गंदा पानी ये इस्तेमाल करते हुए, बाहर से हम थक गए पानी ला ला के। अब पानी का कुछ करें आप, हमारा लैंड का कुछ करें। ये 3 साल से इसी तरीके से आ रहा है पानी? तो बहुत साफ है, बहुत गंदा काला आता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे आता है। बारिश के बाद जो है नालों का पानी जो है वो लेनों में मिक्स हो गया है, कहीं कहीं जो है उनकी जो है लेनें डैमेज हुई है, सारा गटर का पानी वो इसी में भरा जा रहा है। इस खराब सूरत हाल पर हमने राब्ता किया कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD खालिद महमूद शेख से। बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी मेन लाइनों को होता है, सीवरेज की लाइनों को। उसकी वजह ये होती है कि जो आपको पता है कि हमारे नाले काफ़ी अरसे से सॉलिड वेस्ट का शिकार हैं, उनमें कचरा जमा हो जाता है और काफ़ी हद तक वो जो बारिश का पानी होता है उसमें रुकावट का बाइस बनता है। तो होता क्या है कि फिर वो लोग हमारी मेन लाइनों को यूज़ करते हैं पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे लोग जो है वो हमारे मैनुअल कवर हटा देते हैं ताकि पानी उसमें से चला जाए, लेकिन उसमें पानी के साथ साथ उसमें फिर वो सारा सिल्ट और ये सारी चीज़ें कीचड़ भी उसमें चली जाती है और उसके प्रेशर से फिर वो लाइनें हमारी संक होना शुरू हो जाती हैं, यानी बैठना शुरू हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कोई 100 से ज़्यादा लाइनें हमारी बैठी हैं इस बारिशों में, और आपको पता है कि स्पेल बहुत जल्दी जल्दी आए हमारे, लेकिन उसकी वजह से आप देखें तो हमने तकरीबन कोई 80% मैं ये कहूँगा कि हमने मसाइल पर काबू पाया है। और दिन रात हमारे लोग जो मशीनें वो भी यूज़ कर रहे हैं, जेटिंग और सकिंग मशीनें भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा विंचिंग मशीन भी यूज़ हो रही हैं। तो हमने बेतहाशा काम कराया है ताकि अब शहर में थोड़ा सा जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। अदरवाइज इट वॉज वेरी बैड इन लास्ट 2-3 वीक्स। बदकिस्मती की बात ये है कि जो हुकूमतें हैं वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही थी पिछली हुकूमतें पानी के इशू पर। मैं ये क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को बहरहाल दूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए का एक पैकेज जो है ना वो नेगोशिएट किया है, जिससे वाटर सप्लाई पर काम होगा। अच्छा, 150 अरब रुपये तो ये है जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम लाइनों पे लगाएंगे, तो जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेरा एक और ओहदा भी है, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध का।
تو وہاں سے میں تقریباً 6 پروجیکٹس جو ہے وہ واٹر پہ کر رہا ہوں، جس میں ہم سیوریج واٹر کو انڈسٹریل گریڈ واٹر میں کنورٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم واٹر کے نئے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں کوئی 300 سے 400 ارب روپے ہم واٹر سسٹم پر خرچ کر رہے ہوں گے، جس سے ہمارا خیال یہ ہے کہ کافی حد تک سسٹم جو ہے سسٹینیبل ہو جائے گا۔ کرنٹ لگنے کی ایک صورت پھیلے ہوئے تاروں کے جال بھی ہیں۔ ہم شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دوران جبکہ بارشوں کا موسم ہے تو یہ تار جو ایک کھمبے کے ساتھ جو ہے اوپر جا کے اٹیچ ہو رہے ہیں، اور یہی تار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بھی اس طریقے سے ہینگ کر رہے ہیں جو بڑے ڈینجرس ہیں۔ سہولت کے لیے ایک پراپر انتظام ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک زمانے میں لینڈ لائن کے لیے پی ٹی سی ایل کے کھمبے لگائے گئے تھے اور ان کو ایک پراپرلی مینٹین کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک سہولت ہے آج کل کے دور میں جہاں پہ کووڈ ہے اور کووڈ کے نتیجے میں انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ان تاروں کی موجودگی ہونا بالکل ضروری ہے، لیکن ان کا پراپر کوئی انتظام کیا جانا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ تار اگر کسی بارش کے موسم میں کسی ایسی چیز سے ٹچ کر رہے ہوں گے جس کے اندر الیکٹریسٹی موجود ہے، تو یہ جو سڑک پہ چیزیں موجود ہیں اور بالکل راستوں میں آئی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کردار ادا کرے۔ SBCA کی غفلت شہریوں کے جانی حادثات اور املاک کے نقصان کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں نیب نے ڈپٹی DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عادل عمر کے گھر رات گئے چھاپا مارا تو اتنی بڑی مالیت کی کرپشن سامنے آئی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ یہ کرپشن کی صرف ایک مثال ہے۔ دیگ کے چند چاول پوری دیگ کا پتہ دے دیتے ہیں۔ انتظامیہ اور شہری حکومتوں کی صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، لہذا کرپشن کا خاتمہ انتہائی ناگزیر عمل ہے۔ کرپشن کی صفائی کیے بغیر کچرے اور نالوں کی صفائی سے کراچی کی صفائی کا مستقل حل سامنے نہیں آ سکے گا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹیم گرفت نے حسب سابق صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے رابطہ کرنے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی، بالکل ایسے جیسے شہر کراچی کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ بد انتظامی کا ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے جو ہر سال بارشوں میں کراچی کی سڑکوں پر پانی کی صورت امٹ آتا ہے، اور واٹر بورڈ، DMC، KMC جیسے ذمہ دار اداروں کی غفلت اور ناکامی پر نوحہ کنائی کرتا ہے۔ پھر میڈیا پر انتظامی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، خطیر بجٹ جاری کیا جاتا ہے اور بجٹ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، لیکن کچرا اور بارش کا پانی بدستور سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے۔ جب تک عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔